الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو۔ جو آیات مسلسل چلی آ رہی ہیں اس سورت کی، ان میں ابتداءً کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور کچھ کاموں سے منع کیا گیا تھا، یعنی کچھ مامورات تھے اور کچھ منہیات ہیں۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا آج کی آیات جو تلاوت کی گئی ان میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ۔ عام طور پر جو کاروبار کیا جاتا ہے اور اس میں دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ چیزوں کو ناپ کر دیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو وزن کر کے تول کر دیا جاتا ہے، تو دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال فرمائے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ جو چیزیں ناپ کر دی جانے والی ہیں ان کو مکمل ناپ کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے ٹھیک ٹھیک تول کر چیز دو، وہ کوئی بھی چیز تولنے کی ہو اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی مت کرو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بھلی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس بات کا آپ کو یقینی علم نہیں ہے، اس بات کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
اس کے بعد فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں یقینی طور پر پتہ نہیں ہے، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے، اس بات کو کریدنے اور کھودنے میں مت لگو، اس کے اوپر کوئی رائے قائم کر کے کسی کے برے اور گنہگار ہونے کا فیصلہ مت عائد کرو، اس لیے کہ اس کے لیے یا تو آپ اپنی کان کو استعمال کرتے ہو، یا آنکھ کو استعمال کرتے ہو، یا دل کو استعمال کرتے ہو۔ فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہو سنتے رہو، جو چاہو دیکھتے رہو، اور جس کے لیے جو چاہو دل کے اندر قائم کرتے رہو کہ فلاں گنہگار ہے، فلاں نافرمان ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو اپنے دل کے اندر کسی کے لیے غلط خیالات لانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو انہی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے جو صحیح اور درست ہیں۔ لہٰذا اپنے آنکھ، کان اور دل کو صحیح استعمال کرو، ان کے ذریعے سے کسی کے لیے غلط خیالات اور غلط گمان اپنے دل کے اندر قائم مت کرو، اس لیے کہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اس کے بعد نچوڑ کے طور پر بتا رہے ہیں کہ جتنے احکامات پہلے یہ بیان کیے گئے ہیں اور جتنی منہیات بیان کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے کون سی چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے نافرمانی پر، جو انسان کو مجبور کرتی ہے گناہ کرنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں سے کون سی چیز انسان کو روکتی ہے؟ تو فرمایا وہ سب سے بڑی چیز ہے تکبر، غرور اور گھمنڈ۔ یہ ایسی برائی ہے کہ جس نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ شیطان کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اس کے دل کے اندر جو غرور اور گھمنڈ تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور اتنا اعلیٰ ہوں، اور کوئی ایسی دنیا میں جگہ نہیں ہے جہاں پر میں نے عبادت نہ کی ہو، اور ایک انسان کے لیے جس کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا گیا ہے، اس کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، اس میں تو میری ناک کٹ جائے گی، اس میں میری عزت نہیں ہوگی، میں تو نیچا ہو جاؤں گا۔ یہ غرور اور تکبر اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ تو انسان جہاں دیکھتا ہے کہ میری ناک کا مسئلہ ہے، میری انا کا مسئلہ ہے، میرے خاندان کا مسئلہ ہے، برادری میں میرا نام نہیں رہے گا، اور وہ حق کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیتا ہے، نافرمانیوں پر اتر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ انسان جب تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے، تو اس کی عام طور پر دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان زور زور سے پاؤں مار کر زمین پر چلتا ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ سینہ تان کر چلتا ہے، گردن کو اوپر اٹھا لیتا ہے تاکہ میں سب سے اونچا دکھوں، میں سب سے الگ تھلگ نظر آؤں۔ یہ دو کیفیت ہوتی ہے انسان کے تکبر کے ظاہر ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو تو زمین کے اوپر پاؤں مار مار کر چلتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، تو تیرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو زمین کے اوپر پاؤں مار کر اس کو پھاڑ ڈالے، کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ تو زمین کو زور سے پاؤں مار کر پھاڑ نہیں سکتا، اور جب تو سینہ تان کر اکڑ کر چلتا ہے، گردن اٹھا کر چلتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اس گردن کو اونچا کر کے تو پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب زمین پر پاؤں مار کر تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور گردن اوپر اٹھا کر تو پہاڑوں کی بلندی تک اپنے سر کو پہنچا نہیں سکتا، پھر تکبر کس بات کا؟ اگر یہی چیز
تکبر کا سبب ہے تو پھر پتھروں اور پہاڑوں کو تکبر کرنا چاہیے کہ جو اتنے اونچے ہیں کہ انسان ان کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ ایسی ساری کی ساری چیزیں ہیں جن برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ رب کے نزدیک کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے پاس باتیں ہم نے پہنچائی ہیں، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کی وحی کے ذریعے سے مجھ تک حکمت کی باتیں پہنچی ہیں، ان چیزوں کو اپناؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک مت ٹھہراؤ، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو تمہیں رسوا کر کے پکڑ کر دھکے دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ کفار مکہ عام طور پر یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکے اپنے لیے پسند کرتے تھے، لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور لڑکیاں جب پیدا ہو جاتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو لڑکے پسند کیے ہیں، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس نے فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں بنا لیا ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تو بہت بری بات اور بڑی بات تم کہہ رہے ہو کہ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے فرشتوں کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کے لیے تم کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔